نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 3۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع اور 26 آیاتوں پر مشتمل صورت ہے۔ حالت جموعی میں 88 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 68 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ الذاریات وقبل سورۃ الکہف، قبل سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ اعلیٰ میں الاشقاء کا بیان تھا اور سورۃ الغاشیہ میں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ اور وجوہ یومئذ ناعمہ۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری خلاصہ رکوع بیان فرماتے ہیں کہ عاملین کے اقسام مع نتائج اعمال۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ استفہامیہ ہے، کیا آپ کو پہنچی ہے کچھ بات الغاشیہ اس چھپانے والے کی، اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر آپ کو پہنچی ہے، اور مراد اس واقعہ سے روز قیامت ہے کہ پورے عالم کو اس کا اثر محیط ہوگا، پورے عالم پر اس کا اثر محیط ہوگا، اور مقصود اس استفہام سے تشویق ہے جس سے کلام کے سننے کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔ تو بروز قیامت دو فریق الگ الگ ہو جائیں گے، کافر الگ اور مومن الگ۔ دونوں فریقوں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں کافروں کے چہروں کا ایک حال بتلایا ہے کہ وہ حالت ہے خاشعہ۔ خاشعہ خشوع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جھکنا، ذلیل ہونا۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر ذلت اور پستی کے آثار اپنے وجود پر، اپنے جسم پر ظاہر کرے، پتہ چلے کہ یہ بندہ عاجز ہے، یہ عاجزی اختیار کی ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ انکساری ہے، اور خشوع و تزلزل اس نے اختیار کیا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے خشوع اختیار نہیں کی ہے، تکبر کی ہے، غرور کی ہے، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، اس کی سزا ان کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ دوسرا حال اور تیسرا حال ان کے چہروں کا یہ بیان فرمایا کہ عاملہ اور ناصبہ ہوں گے۔ عاملہ کا لفظی معنی ہے عمل کرنے والا، اور جو محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ محاورات میں عامل یا عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو تواتر سے، تسلسل سے عمل کرتا ہو، محنت کرتا ہو، اور محنت سے بہت تکا ہوا ہو، ماندہ ہو، چور چور ہو گیا ہو۔ اور ناصبہ نصب سے مشتق ہے جس کا معنی ہے تکنا، تعب اور مشقت میں پڑ جانا۔ تو کفار مجرمین کے یہ دو حال کہ عمل اور محنت سے تکے ہوئے درماندہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ حال ان کے دنیا کا بھی ہے کہ ان کے آخرت میں تو کوئی عمل اور محنت نہیں ہے۔ اسی لیے امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ پہلا حال یعنی چہروں پر ذلت اور رسوائی یہ آخرت میں ہوگی،
البتہ یہ عاملہ ناصبہ کے دونوں حال ان لوگوں کے دنیا میں جو احوال ہے وہ بیان فرما رہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہندوازم میں ہندو کی جوگی نصارہ کے بہت سے ایسے راہب جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، اور کافی سارے محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ عبادت جو ہے وہ مشرکانہ ہے، اور مشرکانہ طرز پر یہ باطل طریقے سے عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اور ان لوگوں کے چہرے دنیا میں یقیناً عاملہ بھی ہے، تھکاوٹ ہے، درماندہ ہے، تکے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت میں اس پر ذلت اور رسوائی کی سیاہی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ کامیابی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، عمل اللہ کے لیے ہو، لیکن سنت کون سا ہو؟ رسول اللہ مبارک صلی اللہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، من اسلم وجہہ للہ، کوئی بھی نیکی عبادت ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہو محسن وہو متبع السنہ، سنت کے مطابق ہو، تو یہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول اور منظور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ بہت بوڑھا بھی تھا اور اپنے مذہب کی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ اور محنت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اس راہب کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا اور بدن خشک تھا، کمزور تھا، خستہ حال تھا، یہ ہیئت اس نے بنائی تھی یا بنی تھی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو عمر بن الخطاب رو پڑے۔ لوگوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، اور مگر اس بوڑھے کو وہ مقصد رضائے الہی حاصل نہیں کر سکے، نہیں پا سکے، اس رضائے الہی کو مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ اور اس پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، قضا فی تفسیر قرطبی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، حال چھا جانے والوں کی قیامت کا۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، وہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ سخت تکلیف میں ہوں گے، اور ناصبۃ تکے ہوئے ہوں گے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔